صدر مشاعرہ کی اجازت سے ان کے 4 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں کہ کام سب غیر ضروری ہیں جو سب کرتے ہیں، کام سب غیر ضروری ہیں جو سب کرتے ہیں، اور ہم کچھ نہیں کرتے ہیں غضب کرتے ہیں۔ آپ کی نظروں میں سورج کی ہے جتنی عظمت، ہم چراغوں کا بھی اتنا ہی ادب کرتے ہیں، غضب کرتے ہیں۔ یہ میں نے صرف یہ ٹکڑا اس لیے پڑھا کہ جناب منور رانا جس راستے پہ چلے ہیں اپنے نقش قدم چھوڑ کے آئے ہیں، چاہے وہ شاعری میں ماں کا موضوع ہو یا پھر ان کی نثر ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، ان کے خلوص پر، ان کی نیت پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تاریخی میدان، اقبال میدان اس وقت تک بیٹھا ہے تو صاحب صدر کی محبت میں، جناب منور رانا کی محبت میں، اور اپنے ان تمام چراغوں کی محبت میں جن کو سورج کے بجائے آپ عزت دیتے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے جو کہنا تھا میں کہہ چکا، اب آپ کو جو کہنا ہے آپ کہیے، اور جناب منور رانا اپنا کلام سنانے کے لیے مائک پر تشریف لائیں گے۔ وعلیکم السلام۔ نہیں سب بہت پرانی باتیں ہیں، گھر میں سلام ولام، ٹھیک ہے۔ جو شعر مجھے بہرحال یاد آ رہے ہیں، اب ہمارے خیال سے نہ ہماری صحت ایسی رہ گئی ہے کہ اتنی دیر تک یہاں بیٹھیں، نہ صدر مشاعرہ راحت کی صحت رہ گئی ہے، لیکن شاید یہ اہالیہ نے بھوپال کی محبت ہے، یا آجانی ارجن سنگھ صاحب کی یادوں کا اثر ہے، یا راہل بھیا کا خلوص ہے، یا عارف نسیم بھائی کی کرامتیں ہیں، یا لکھنؤ میں بیٹھے سراج مہندی صاحب کا حکم ہے۔ میں حاضر ہو گیا۔ ایک واقعہ میں سنانا چاہتا ہوں۔ بہرائچ میں ایک مشاعرہ تھا، اس زمانے میں ارجن صاحب گورنر پنجاب نہیں تھے، وہاں سے چلے آئے تھے، کوئی منسٹر ہو گئے تھے، تو اس مشاعرے کی صدارت کر رہے تھے ارجن سنگھ صاحب۔ ان کے ساتھ وہی جو 30-35 جو کالے والے ہوتے ہیں، زیڈ سیکورٹی والے، وہ بھی ان کی کرسی گھیرے کھڑے ہوئے تھے، اور مجھے نظامت کرنی تھی۔ تو میں ایک بار گھوما، میں نے کہا سر اجازت ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا سر مجھے اجازت دیجیے گا، ان کو مت دے دیجیے گا، کالوں کو۔ تو بڑی یادیں وابستہ ہیں۔ اب اردو کو ایسے دوست نہیں ملیں گے، اقلیتوں کے لیے بھی ایسے جانثار ملیں گے نہیں۔ بہرحال میں شعر سنانے آیا ہوں، سماعت فرمائیں جہاں سے جو شعر یاد آ رہے ہیں۔ ایک مطلع یہ عرض کیا ہے کہ امیر شہر کو تلوار کرنے والا ہوں، امیر شہر کو تلوار کرنے والا ہوں، میں جی حضوری سے انکار کرنے والا ہوں۔ امیر شہر کو تلوار کرنے والا ہوں، میں جی حضوری سے انکار کرنے والا ہوں۔ کہو اندھیروں سے دامن سمیٹ لے اپنا، کہو اندھیرے سے دامن سمیٹ لے اپنا، میں جگنوؤں کو علمدار کرنے والا ہوں، میں جگنوؤں کو علمدار کرنے والا ہوں۔ ناکامیوں کے بعد بھی ہمت وہی رہی، ناکامیوں کے بعد بھی ہمت وہی رہی، اوپر کا دودھ پی کے بھی طاقت وہی رہی۔ ناکامیوں کے بعد بھی ہمت وہی رہی، اوپر کا دودھ پی کے بھی طاقت وہی رہی۔ شاید یہ نیکیاں ہیں ہماری کہ عمر بھر دستار کے بغیر بھی عزت وہی رہی۔ کیا کہنا ہے؟ شاید یہ نیکیاں ہیں ہماری کہ ہر جگہ دستار کے بغیر بھی عزت وہی رہی۔ اشعری آپ کی نظر ہے کہ میں سر جھکا کے شہر میں چلنے لگا مگر، میں سر جھکا کے شہر میں چلنے لگا مگر، میرے مخالفین میں دہشت وہی رہی۔ میں سر جھکا کے شہر میں چلنے لگا مگر، میرے مخالفین میں دہشت وہی رہی۔ کھانے کی چیزیں ماں نے جو بھیجی ہیں گاؤں سے، کھانے کی چیزیں ماں نے جو بھیجی ہیں گاؤں سے، باسی بھی ہو گئی ہیں تو لذت وہی رہی۔ کیا
کہنا ہے، واہ کھانے کی چیزیں ماں نے جو بھیجی ہیں گاؤں سے واہ واہ واہ، باسی بھی ہو گئی ہیں. جہاں سے جو شعر مجھے یاد آ رہے ہیں، ایک مطلع یہ ہے، حسب حال ہے تمہاری نظر ہے کہ ساری دنیا میں قلم کاروں کی وقت گر جائے. واہ، ساری دنیا میں قلم کاروں کی وقت گر جائے، میں قلم رکھ دوں تو الفاظ کی صحت گر جائے. ساری دنیا میں قلم کاروں کی وقت گر جائے، میں قلم رکھ دوں تو الفاظ کی صحت گر جائے. یہ بھی ممکن ہے تمہیں پھر نہ میسر ہو پاؤں، یہ بھی ممکن ہے کہ کل تک میری قیمت گر جائے. یہ بھی ممکن ہے یہ بھی ممکن ہے کہ کل تک میری قیمت گر جائے. مجھ سے لوگ کہنے لگے صاحب اتنے لوگوں نے ایوارڈ واپس کیا، کچھ نہیں ہوا، آپ نے کیا تو ایسا ایسا. 24 گھنٹے میں پردھان منتری جی کے آفس سے بھی فون آ گیا. شعر ایک یہ ہے کہ لفظ ہے منکشف، دکھائی دینا، ظاہر ہونا. ساری دنیا میں قلم کاروں کی وقت گر جائے، میں قلم رکھ دوں تو الفاظ کی صحت گر جائے. منکشف جلدی سے ہوتے ہی نہیں ہیں ہم لوگ، ورنہ ہم ہاتھ اٹھا لیں تو حکومت گر جائے. واہ، منکشف جلدی سے ہوتے ہی نہیں ہیں، واہ واہ واہ، ورنہ ہم ہاتھ اٹھا لیں تو حکومت گر جائے. ورنہ ہم ہاتھ اٹھا لیں تو حکومت گر جائے. چلے مقتل کی جانب اور چھاتی کھول دی ہم نے. واہ، چلے مقتل کی جانب اور چھاتی کھول دی ہم نے. بڑھانے پر پتنگ آئے تو چرخی کھول دی ہم نے. ارے واہ واہ، چلے مقتل کی جانب اور چھاتی کھول دی ہم نے. بڑھانے پر پتنگ آئے تو چرخی کھول دی ہم نے. پڑا رہنے دو اپنے بوریے پر ہم فقیروں کو، پڑا رہنے دو اپنے بوریے پر ہم فقیروں کو. پھٹی رہ جائیں گی آنکھیں جو مٹھی کھول دی ہم نے. ارے کیا کہنا، پڑا رہنے دو اپنے بوریے پر ہم فقیروں کو، پڑا رہنے دو اپنے بوریے پر ہم فقیروں کو. پھٹی رہ جائیں گی آنکھیں جو مٹھی کھول دی ہم نے. کہاں تک بوجھ بیساکھی کا ساری زندگی ڈھوتے، کہاں تک بوجھ بیساکھی کا ساری زندگی ڈھوتے. اترتے ہی کنویں میں آج رسی کھول دی ہم نے. اترتے ہی کنویں میں آج رسی کھول دی ہم نے. اور اہلیہ نے بھوپال کی نظر ہے یہ شعر کی، تمہاری یاد آئی اور ہم تکنے لگے رستہ. تمہاری یاد آئی اور ہم تکنے لگے رستہ. تمہارا نام آیا اور کھڑکی کھول دی ہم نے. تمہارا نام آیا. ایک مطلب یہ ہے کہ اے عشق ہم نے تیری، یہ اسی شہر میں پڑھنے کا لطف ہے اس مطلب کا، یہاں کوئی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اے عشق ہم نے تیری اطاعت میں کاٹ دی. اے عشق اطاعت میں کاٹ دی. اے عشق ہم نے تیری اطاعت میں کاٹ دی. اس سے بچھڑ کے عمر ہی عدت میں کاٹ دی. واہ واہ، اے عشق ہم نے تیری اطاعت میں کاٹ دی. اس سے بچھڑ کے عمر ہی عدت میں کاٹ دی. شعر یہ ہے کہ کچھ دیر اور تیرتے رہتے فضا میں ہم. واہ، میں چاہ رہا تھا کہ جو مجھے کہنا تھا میں وہیں جا کے کہتا، لیکن کچھ ہمارے جو یہ پاکٹ سائز لیڈر ہیں انہوں نے پتہ نہیں کیا سوچا. اور یہ سچ بھی ہے کہ 68 برس سے جس قوم کے ساتھ صرف دھوکہ ہو رہا ہو وہ ایک گنہگار شاعر پہ کیسے یقین کر سکتی تھی. سنیں، اے عشق ہم نے تیری اطاعت میں کاٹ دی. اے عشق ہم نے تیری اطاعت میں کاٹ دی. اس سے بچھڑ کے عمر ہی عدت میں کاٹ دی. کچھ دیر اور تیرتے رہتے فضا میں ہم. تو نے پتنگ غم ذرا اجلت میں کاٹ دی. تو نے پتنگ غم ذرا اجلت میں کاٹ دی. کچھ دیر اور تیرتے رہتے فضا میں ہم. تو نے پتنگ غم ذرا اجلت میں کاٹ دی. کیا کہنے، اس فاختہ کی کوک سے زخمی ہوں آج تک.
کیا اس فاختہ کی کوک سے زخمی ہوں آج تک، وہ فاختہ جو آپ نے دعوت میں کاٹ دی، وہ فاختہ جو آپ نے دعوت میں کاٹ دی۔ اشیر یہ نظر کر رہا ہوں کہ ایوارڈ بہت لوگوں نے واپس کیا کریں گے، زندگی میں ایک ٹوٹا پھوٹا ایوارڈ میں نے لے بھی لیا تو اس پر اتنا مجھے اللہ کا شکر ہے وہ چلا بھی گیا، لیکن میں نے یہی نہیں کیا جو میں نے بڑا کام کیا، جو بادشاہوں کو، میرا شعر ہے کہ بادشاہوں کو سکھایا ہے قلندر ہونا، آپ آسان سمجھتے ہیں منور ہونا۔ میں نے وہاں یہ اعلان بھی کر دیا کہ میں زندگی میں کوئی بھی سرکاری ایوارڈ نہیں لوں گا، اور اگر میرا بیٹا بھی غیرت مند ہوگا تو وہ میرے نقش قدم پر چلے گا، کوئی سرکاری ایوارڈ نہیں لے گا۔ یہ مشکل کام ہے، یہ ہندوستان میں دوسرا منور رانا کوئی نہیں ہے، صرف منور رانا ہے۔ تو میں شعر پڑھ رہا تھا کہ اے عشق ہم نے تیری اطاعت میں کاٹ دی، اس سے بچھڑ کے عمر ہی عدت میں کاٹ دی۔ رہا سننا شعر، آیا ہی تھا خیال کہ آل رسول ہے، آیا ہی تھا خیال کہ آل رسول ہے، شہرگ ہی ہم نے جوش سخاوت میں کاٹ دی، شہرگ ہی ہم نے جوش سخاوت میں کاٹ دی۔ کئی گھروں کو نگلنے کے بعد آتی ہے، کئی گھروں کو نگلنے کے بعد آتی ہے، مدد بھی شہر کے جلنے کے بعد آتی ہے۔ کئی گھروں کو نگلنے کے بعد آتی ہے، مدد بھی شہر کے جلنے کے بعد آتی ہے۔ اور شعر یہ ہے کہ نہ جانے کیسی مہک آ رہی ہے بستی سے، سنیے گا، واہ، نہ جانے کیسی مہک، کئی گھروں کو نگلنے کے بعد آتی ہے، مدد بھی شہر کے جلنے کے بعد آتی ہے، نہ جانے کیسی مہک آ رہی ہے بستی سے، وہی جو دودھ ابلنے کے بعد آتی ہے، وہی جو دودھ ابلنے کے بعد آتی ہے۔ ندی پہاڑوں سے میدان میں تو آتی ہے، مگر یہ برف پگھلنے کے بعد آتی ہے، مگر یہ برف پگھلنے کے بعد آتی ہے۔ اور شعر یہ ہے کہ یہ جھگیاں تو غریبوں کی خانقاہیں ہیں، یہ جھگیاں تو غریبوں کی خانقاہیں ہیں، قلندری یہاں پلنے کے بعد آتی ہے، واہ واہ واہ، قلندری یہاں پلنے کے بعد آتی ہے۔ گلاب ایسے ہی تھوڑے گلاب ہوتا ہے، یہ بات کانٹوں پہ چلنے کے بعد آتی ہے۔ واہ 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 واہ، چلیے میں کچھ شعر میں ماں کے پڑھ رہا ہوں، اور آج کل اماں کی دعاؤں کی ضرورت بھی بہت ہے، بہرحال لیکن یہ کہ جب تک اماں زندہ ہوتی ہیں تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اور میں شعر میں پڑھوں، سماعت فرمائے پلیز۔ ارشاد ارشاد۔ ایک مطلع یہ ہے کہ بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا، بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا، اٹھایا گود میں ماں نے تب آسمان چھوا، اٹھایا گود میں ماں نے تب آسمان چھوا۔ ایک مطلع یہ ہے کہ رنجش کی آنچ، جو لوگ صاحب کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، میں ان لوگوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ رنجش کی آنچ قریہ جاں تک پہنچ گئی، واہ 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 واہ، رنجش کی آنچ قریہ جاں تک پہنچ گئی، چھوٹی سی بات بڑھ کے کہاں تک پہنچ گئی، واہ، چھوٹی سی بات بڑھ کے کہاں تک پہنچ گئی، اس خوف سے کہ ملک کا نقشہ بدل نہ جائے، خاموش ہیں تو بات یہاں تک پہنچ گئی، اس خوف سے کہ ملک کا نقشہ بدل نہ جائے، اس خوف سے کہ ملک کا نقشہ بدل نہ جائے، خاموش ہیں تو بات یہاں تک پہنچ گئی، اتراتی پھر رہی ہے سیاست کی نائکہ، رقاصہ جب سے پیر مغاں تک پہنچ گئی، اتراتی پھر رہی ہے سیاست کی نائکہ، رقاصہ جب سے
پیرے مغاں تک پہنچ گئی. آپ نے فرمائش کی تھی ماں کے شعر کے لیے. یہ شعر میں اپنی طرف سے پڑھ رہا ہوں کہ میدان چھوڑ دینے سے میں بچ تو جاؤں گا, میدان چھوڑ دینے سے میں بچ تو جاؤں گا, لیکن جو یہ خبر میری ماں تک پہنچ گئی, لیکن جو یہ خبر میری ماں تک پہنچ گئی, میدان چھوڑ دینے سے میں بچ تو جاؤں گا, لیکن جو یہ خبر میری ماں تک پہنچ گئی. 2-3 شعر میں اور 4 شعر جو مجھے یاد آ رہے ہیں میں عرض کر رہا ہوں. ایک مطلب یہ ہے کہ لیکن جو یہ خبر میری ماں تک پہنچ گئی, یہ دیکھ کر پتنگیں بھی حیران ہو گئیں, یہ دیکھ کر پتنگیں بھی حیران ہو گئیں. اب تو چھتیں بھی ہندو مسلمان ہو گئیں, اب تو چھتیں بھی ہندو مسلمان ہو گئیں. کیا کہنا ہے؟ نہیں ہوتی اگر بارش تو پتھر ہو گئے ہوتے, نہیں ہوتی اگر بارش تو پتھر ہو گئے ہوتے, یہ سارے لہلاتے کھیت بنجر ہو گئے ہوتے. شعر یہ ہے کہ تیرے دامن نے سارے شہر کو سیلاب سے روکا, تیرے دامن نے سارے شہر کو سیلاب سے روکا, نہیں تو میرے یہ آنسو سمندر ہو گئے ہوتے. تیرے دامن نے سارے شہر کو سیلاب سے روکا, نہیں تو میرے یہ آنسو سمندر ہو گئے ہوتے. تمہیں اہل سیاست نے کہیں کا بھی نہیں رکھا, ہمارے ساتھ رہتے تو سخنور ہو گئے ہوتے, ہمارے ساتھ رہتے تو سخنور ہو گئے ہوتے. اور شعر آخر یہ ہے کہ اگر آداب کر لیتے تو مسند مل گئی ہوتی, اگر آداب کر لیتے تو مسند مل گئی ہوتی, اگر لہجہ بدل لیتے گورنر ہو گئے ہوتے, اگر لہجہ بدل لیتے گورنر ہو گئے ہوتے. بس اب اتنا کافی ہے.